AudioJungle। السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عاضد کو فقیر ضیاء الدین عیسیٰ کی تجویز پسند آئی، مگر وہ پھر بھی رات بھر سوچتا رہا۔ دوسری طرف فقیر ضیاء الدین بھی رات بھر یوسف صلاح الدین کے حق میں دعا کرتے رہے، اے اللہ اس نوجوان کو غلبہ عطا کر اور اہل ایمان کی مدد فرما کہ تیری ہدایت و توفیق کے بغیر ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین سے فقیر ضیاء الدین کی رغبت کے دو اسباب تھے، ایک یہ کہ وہ عالم شباب میں با کردار نوجوان تھا، دوسرا یہ کہ اب تک مصر کی وزارت پر باطنیوں کا غلبہ تھا۔ فقیر ضیاء الدین نے ایک طویل عرصہ نہایت اذیت و کرب میں گزارا تھا۔ آج انہیں امید ہو چلی تھی کہ اگر خلیفہ عاضد یوسف صلاح الدین کو وزیر اعظم نامزد کر دیتا ہے تو باطنیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور سرزمین مصر کو گمراہوں کی اس جماعت سے نجات مل جائے گی۔ پھر جب دوسرے دن خلیفہ عاضد نے یوسف صلاح الدین کی وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کیا تو حاضرین دربار پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ مصری عمرہ اور ابو جعفر اور علی ناصری ناگوار چہروں کے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ شامی عمرہ قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی خاموش بیٹھے رہے، مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروکی نہ صرف دربار سے اٹھ گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا گیا۔ پھر جب امیر عین الدولہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، تمہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ سر جھکائے سلطان نور الدین محمود زنگی کی غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس سے ایک نوجوان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ خلیفہ عاضد نے یوسف صلاح الدین کو تحفے میں ایک شمشیر جواہردار پیش کی جس کی قیمت 5000 دینار تھی۔ دیگر تحائف میں 10,000 دینار کا ایک نایاب ہار اور زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور عمامہ شامل تھا۔ پھر جب یہ خبر حلب پہنچی تو شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دراز کر دیے۔ اے قادر مطلق، تیرے لامحدود خزانوں میں جتنی نعمتیں اور عزتیں ہیں وہ سب میرے یوسف کو بخش دے، اسے دشمنوں کی نظر بد اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ، اگر اسے کوئی جسمانی اذیت یا بیماری پہنچنے والی ہے تو وہ مجھ پر گزار دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اداس ہو گئی۔ حلب اور مصر کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا، اب جو شاید ہی اسے کبھی دیکھ سکوں۔ شاریہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ تو خود غرضی ہے۔ شاریہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب وہ حلب میں رہے گا تو پھر مصر کی وزارت کا انتظام کس طرح سنبھالے گا؟ اچانک شاریہ کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی، اگر یوسف مصر سے یہاں نہیں آ سکتا تو میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے دل و دماغ میں ایک برق سی لہرائی اور زرد چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد وہ برق بجھ گئی جس نے شاریہ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار پھر چاروں طرف مایوسیوں کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاریہ تو اول و آخر کنیز ہے، مصر کے وزیر اعظم کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ لوگ پاگل کہیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے سینے کے سارے زخم چھل گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا تھا۔ شاریہ نے گھبرا کر اپنے حجرے کی چھت کی طرف دیکھا جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو، پھر اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں اشک برسانے لگیں۔ اے اللہ، میں تجھی کو پکارتی ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تیرے پاس کیسے آ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی اس منافقت سے شرم آتی ہے، میں اپنے استاد کو چھوڑ کر مصر جانا چاہتی ہوں، یہ کیسی خود غرضی ہے، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اٹھی اور اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قاضی ابن ارسون نے انسانی قدموں کی چاپ سن کر کہا، کون؟ میں آپ کی خاتمہ شاریہ۔ شاریہ نے استاد گرامی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ قاضی ابن ارسون نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے کی طرف جھکی، پھر قاضی ابن ارسون نے ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو گردش دی
اور شاریہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی ابن ارسون آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بہترین طبیبوں سے قاضی صاحب کا علاج کرایا، مگر تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ قاضی ابن ارسون کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ قاضی صاحب نے کئی بار سلطان عادل سے درخواست کی کہ اس معذوری کے سبب انہیں منصب قضا سے فارغ کر دیا جائے، مگر سلطان نور الدین زنگی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی اور قاضی صاحب کے لیے 2 سرکاری نگراں مقرر کر دیے۔ قاضی ابن ارسون اسی حالت میں عدالت جاتے تھے، مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے سنا دیتے تھے۔ قاضی ابن ارسون اپنی باقی وقت مدرسے میں گزارتے اور شاگردوں کو درپیش فقہی مسائل سمجھاتے۔ ان اوقات میں شاریہ اپنے استاد کی خدمت انجام دیتی۔ استاد محترم، آپ نے سنا یوسف مصر کا وزیر اعظم ہو گیا ہے؟ شاریہ کے لہجے سے انتہائی مسرت چھلک رہی تھی۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت چھوٹا ہے۔ یک قاضی ابن ارسون کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اس کا نام یوسف ہے، حق تعالیٰ نے اس کے لیے بادشاہی لکھی ہے۔ یک شاریہ پھر اداس ہو گئی اور غمزدہ لہجے میں بولی، مجھے بہت دکھ ہے استاد محترم، ناقابل بیان دکھ۔ قاضی ابن ارسون گھبرا گئے۔ اس بات کا دکھ میری بیٹی؟ جب یوسف آئے گا تو آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ شاریہ رک کر بول رہی تھی، کاش انسان کو اپنی جائز خواہشات کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قاضی ابن ارسون نے باوقار لہجے میں کہا، پھر جب اس کی دعا کے خلاف آسمانی فیصلہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ مشیت الہی یہی تھی کہ میں آنکھوں سے محروم ہو جاؤں۔ میں اندھا کہاں ہوں؟ میری روشنی تو یوسف ہے، تم ہو۔ سینکڑوں شاگرد ہیں، کسی کے خد و خال آنکھوں میں نہیں، دل میں نقش ہوتے ہیں۔ حقیقی روشنی تو دل کی روشنی ہے۔ جب یوسف آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ استاد گرامی کی بات سن کر شاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرنے والی تھی اور اچانک نادیدہ ہاتھوں نے اسے تھام لیا ہو۔ یوسف صلاح الدین کے انتخاب پر مصری امراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ عاضد سے ملے اور اپنی جانثاریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون پلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ عاضد نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یوسف جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا ہاتھ ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ عاضد نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا، یہ ایک عارضی انتظام ہے۔ چونکہ یوسف نے مصر کے عوام کو شادر جیسے ظالم و سفاک انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو ہٹایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین زنگی کا جاسوس بھی۔ خلیفہ عاضد نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو، ان دونوں اقتدار کے بھوکوں نے خلیفہ عاضد کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور یوسف صلاح الدین کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوت گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ عاضد سے تنہائی میں ملا۔ اس کے روب و جلال کا عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ عاضد کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المومنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ عاضد نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ خلیفہ عاضد نے باربک سے سوال کیا۔ یک باربک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف صلاح الدین کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدعت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بتدریج پرجلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ خلیفہ عاضد نے آزادانہ لہجے میں کہا، کیسی مجبوری؟ باربک
باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف صلاح الدین کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ عازد خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں پیشوائے محترم، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر یوسف صلاح الدین مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ باربک نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ عازد باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔ اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ عازد نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرما بردارانہ لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔ جب باربک خلیفہ کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا تو عازد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا، پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ عازد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ عازد خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ عازد کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا، صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ عازد نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت بھی نہیں کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف صلاح الدین کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ عازد نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسی نازک فضا میں فقیر ضیاء الدین عیسیٰ قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ فقیر ضیاء الدین عیسیٰ ہی نے اپنی دانشمندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے بہت قدر کرتا تھا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصر و وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر فقیر ضیاء الدین عیسیٰ نے مکمل تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی، مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ میری اس خوشگمانی کو برقرار رکھے۔ میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ ایپیسوڈ 45 اختتام پذیر ہو۔